حماس کے القسام بریگیڈ کے جنگجوؤں نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ القسام بریگیڈ کے جنگجو اور فلسطینی مزاحمت کار دھماکہ خیز آلات سے اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنانے لگے۔ مغربی کنارے میں القسام کے تازہ حملوں کے دوران کئی اسرائیلی ٹینک تباہ ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں اپنے مزید 3 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کر لیا۔ غزہ میں زمینی کارروائی میں حماس کے جنگجوؤں کے ہاتھوں اب تک ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 218 ہو گئی، جبکہ سینکڑوں اسرائیلی فوجی زخمی ہیں، جن میں درجنوں اسرائیلی فوجیوں کے معذور ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایک جانب حماس تو دوسری جانب حزب اللہ کے بھی اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے جاری ہیں۔ حزب اللہ کے شمالی اسرائیل میں اہداف پر 4 حملے۔ حزب اللہ کے حملے میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کو بھاری مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کے بعد نہتے فلسطینیوں کے خون کی پیاسی اسرائیلی افواج کے غزہ کے رہائشی علاقوں اور اسپتالوں پر وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ العمل اسپتال پر فائرنگ اور گولہ باری سے ایک خاتون سمیت متعدد فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ کل سے اب تک صہیونی حملوں میں مزید 114 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کی جارحانہ کارروائیوں میں کوئی کمی نہیں آ سکی۔ صہیونی افواج نے اسپتال میں زخمیوں کو بھی نہیں بخشا اور طبی عملے کے بھیس میں اسپتال میں گھس کر فائرنگ کر کے 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا، جبکہ اسرائیل سے ملنے والی 100 نامعلوم فلسطینیوں کی لاشوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 27,121 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 65,636 سے زائد افراد زخمی ہو چکے۔ اسرائیل کے وحشیانہ حملوں اور بلا تفریق بمباری سے شہید اور زخمی ہونے والوں میں نصف سے زائد تعداد صرف بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے متعدد شہروں سے مزید 18 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینی اسیران کلب کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے میں 7 اکتوبر سے اب تک 6,390 فلسطینی گرفتار کیے جا چکے۔ دوسری جانب اسرائیل اور حماس کے درمیان ثالثوں کی جانب سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے نئے معاہدے کی کوششوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ مجوزہ تجاویز کی قبولیت اسرائیلی جارحیت کے خاتمے اور قابض افواج کے انخلاء سے مشروط ہے۔ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ حماس کسی بھی سنجیدہ تجویز پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ ہم اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے ضمانت چاہتے ہیں کہ اسرائیل دوبارہ گرفتار نہ کرے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ دنیا کو مغربی کنارے میں فلسطینیوں سے بدسلوکی، قتل عام اور جنگی جرائم روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ ادھر جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی ہٹ دھرمی برقرار رکھتے ہوئے کہا ہے کہ تمام مقاصد حاصل ہونے تک جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ پٹی سے اپنی فوج نہیں نکالے گا۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل ہزاروں فلسطینی قیدیوں کو رہا نہیں کرے گا۔ حماس کا خاتمہ، یرغمالیوں کی واپسی اور غزہ سے دوبارہ خطرہ نہ ہونا ہمارے مقاصد ہے۔